کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں، آئیے سب سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہمیں حاصل ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے لگے ہاتھوں سب سے پہلے تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اس سلسلے کو ہم ملاحظہ کریں گے، اور اس سلسلے میں جو جو مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ بیان کی جائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل لکھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور جب جب اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، عز و جل کہیں گے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں گے، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کس حوالے سے روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نام طاہر محمود ہے، میری والدہ کا نام کوثر پروین ہے۔ جو بھی کاروبار کرتا ہوں میں اس میں فلاپی ہو جاتا ہوں، استخارہ کرنا ہے۔ جی طاہر محمود بھائی، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ناکامی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد ہم استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ طاہر محمود بھائی کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے، جو روحانی علاج آپ کو پڑھنے کے لیے بتایا جائے، جائز کاموں میں ترقی کے لیے جو بھی روحانی علاج آپ کو بتایا جائے تو اس کو تحریر فرما لیجئے گا۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مہتاب اقبال ہے، میری والدہ کا نام مریم بی بی ہے، اور میرے ساتھ یہی ہے کہ میرے کاروبار میں جو ہے نا بہت زیادہ پریشانی ہے، کسی بھی کام کی طرف بڑھتا ہوں تو بڑھ نہیں سکتا، رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں تو باہر جانا بھی نہیں ہو سک رہا، پیسوں کی بڑی کمی ہو رہی ہے، اور
پریشانی بس پریشانی ہے چاروں طرف. مجھے استخارہ کر کے بتا دیں. جی بالکل مہتاب بھائی، بالکل آپ کا استخارہ کریں گے. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو آپ کے جائز کاموں میں کامیابی اور ترقی عطا فرمائے. تھوڑا سا آپ بھی انتظار فرمائیے مہتاب اقبال بھائی، اور آپ بھی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا. اور استخارہ کرنے کے بعد آپ کو پڑھنے کے لیے جو بھی روحانی علاج بتایا جائے آپ تحریر فرما لیجیے گا. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شبیر احمد، والدہ کا نام شہزادی بی بی. استخارہ کرانا ہے. میں زیادہ تر پریشان رہتا ہوں اور قرض کے بوجھ میں رہتا ہوں. زیادہ تر پریشان، قرضے کا بوجھ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے. شبیر احمد بھائی، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تھوڑا سا انتظار فرمائیے شبیر احمد بھائی، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہی استخارہ کرنے کے بعد آپ کو ہم اس کا روحانی علاج بھی بتائیں گے، استخارے کا جواب بھی بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں. تھوڑا سا انتظار فرمائیے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میرا نام فریاد علی ہے، والدہ کا نام کوثر بی بی ہے. جی میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں لیکن میرے مسئلے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، مجھے استخارہ کر کے بتا دیں. جی انشاءاللہ بالکل ہم آپ کو بتائیں گے. فیاض علی بھائی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اللہ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر فرمائے. ابھی تھوڑا سا انتظار فرمائیے، آپ بھی انشاءاللہ عز و جل بھی استخارے کیے جائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ سلسلے کی ابتدا میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ عز و جل جس طرح آپ ہمیں اس سلسلے میں کال کرتے ہیں، استخارہ کرواتے ہیں، تو اسی طرح الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہمیں کچھ میل بھی موصول ہوتی ہیں، تو وہ بھی روحانی علاج بذریعہ میل ہم سے معلوم کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی آپ کو میل پڑھ کر سنائیں گے جنہوں نے میل کے ذریعے روحانی علاج معلوم کرنا چاہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بتائے جائیں گے. اور اس دوران استخارے کا بھی سلسلہ ہوگا، تو آپ بھی درود پاک پڑھیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم کچھ میل کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موصول ہوئیں. ایک اسلامی بہن ہے احمد آباد سے، انہوں نے اپنے 3 مسئلے بیان کیے. پرابلم ان کی بے چینی، باڈی میں بلڈ کی کمی اور ہاتھ پیر دکھنا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تمام بیماریوں سے جلد از جلد شفا عطا فرمائے. گھبراہٹ اور بے چینی کا آپ نے ذکر کیا، تو اس کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، وہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روزانہ 60 بار پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اور دل کی گھبراہٹ کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل یہ عمل مفید رہے گا. لاہور شریف کے بارے میں امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 9 پر ایک حدیث کو ذکر فرمایا. مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ، تاجدار مدینہ منورہ، مکین گنبد خضرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، دل کی گھبراہٹ کا آپ نے ذکر کیا، بے چینی کا ذکر کیا، تو روزانہ لا حول شریف 60 بار پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، اور خون کی کمی کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو اس کے لیے بھی علاج پیش خدمت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی بیماری کا علاج اس میں موجود ہے، ہو سکے تو اس عمل کو ضرور کیجیے۔ اسی طرح آپ نے اپنی میل میں ہاتھ پیر کے درد کا ذکر کیا، تو ہاتھ پیر کے درد کے علاج کے لیے یا مغنی ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا۔ اگر ایک دفعہ میں سکون نہ ملے تو دوبارہ عمل کر لیجئے، دوبارہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بار بار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درد سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ یا غنیو گھٹنوں، جوڑوں وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پر پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے، کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، تو الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ ترتیب وار استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے طاہر محمود بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں ناکامی ہو جاتی ہے، آگے کی طرف بڑھ نہیں پاتے، تو طاہر محمود بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ طاہر محمود بھائی، رزق میں برکت کے لیے اور جائز کاموں میں ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ طاہر محمود بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ تو پابندی کے ساتھ 100 مرتبہ آپ نے یا مؤخرو پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے تمام جائز کاموں میں ترقی ملے گی اور کامیابی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے مہتاب اقبال بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ کاروبار میں پریشانی ہے، کسی بھی کام کی طرف بڑھتے ہیں تو ناکامی ہوتی ہے اور تنگ دستی کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فراخ دستی عطا فرمائے، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ مہتاب اقبال بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا۔ استخارے میں آپ کے قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں وقتی طور پر، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں گی اور بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں میں برکت بھی ہوگی اور جائز کاموں میں انشاءاللہ عز و جل ترقی کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ مہتاب اقبال بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، فجر کی سنتیں آپ نے پڑھ لی، ابھی جماعت قائم ہونا باقی ہے، تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ نے 550 بار یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 550 بار پڑھنا ہے، اور اس عمل کی مدت ہے 41 دن۔ 41 دن تک آپ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو تمام جائز کاموں میں کامیابی بھی نصیب ہوگی، رزق میں برکت بھی ہوگی، اور کاروباری حوالے سے جو آپ کو پریشانیاں درپیش ہیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور رزق میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت نصیب ہو جائے گی۔ تو 550 مرتبہ آپ نے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے شبیر احمد بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ زیادہ تر پریشان لیتے ہیں اور بار قرض تلے بھی دبے ہوئے ہیں، قرضے کا بوجھ بھی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے
شبیر احمد بھائی آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے بندش کا اشارہ آ رہا ہے، بندش وغیرہ کے معاملات ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ فرمائیں اور آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائیں. شبیر احمد بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ وظیفہ وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے، چاہے تو آپ تحریر بھی فرما لیں. آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ایک بار پھر اس دعا کو سماعت فرما لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ جو قرضہ ہے انشاءاللہ عز و جل ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا تمام قرضہ اتر جائے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی بالخصوص ہمارے شبیر احمد بھائی اس دعا کی فضیلت سماعت فرمائیے کہ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے اس کا قرضہ اتر جائے گا. تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صبح و شام 100 مرتبہ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے. اور شبیر احمد بھائی اگر آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو، یہ دعا اگر یاد نہ ہو سکی ہو تو آپ پریشان نہ ہوں. مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 245 پر یہ روحانی علاج قرضہ اتارنے کا وظیفہ یہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں سے بھی آپ یاد کر لیجئے گا اور پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل قرضے سے نجات حاصل ہوگی. اس کے بعد ہمارے فیاض علی بھائی آپ نے فرمایا کہ بیرون ملک آپ جانا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا. استخارے میں بظاہر آپ کے کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسے کوئی معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہیں. استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے. فیاض بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بعد نماز اثر قبلہ رو بیٹھ کر کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کثرت کے ساتھ پڑھیں. جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کیجیے اور جیسے ہی اذان مغرب ہو تو دعا ختم کر دیجیے. تو کثرت کے ساتھ روزانہ اس عمل کو اختیار فرمائیے. بالخصوص آپ نے جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ عمل لازمی کرنا ہے. جمعہ کے دن لازمی آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ عصر کی نماز بعد جماعت مسجد میں ادا کی اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ گئے. قبلہ رو بیٹھ کر غروب آفتاب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کثرت کے ساتھ ورد کیجیے. جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے جائز مقاصد کے حصول کے لیے، جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے اور کامیابی بھی نصیب ہوگی. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میرا نام فہد ہے اور میری ماں کا نام یاسمین کلثوم ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے باہر جاب ملی ہے دبئی میں، تو وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اس کا مجھے جواب چاہیے. باہر جاب ملی ہے، جانا آپ کا بہتر ہے یا نہیں؟ جی فہد بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ بیرون ملک جا کر آپ کا وہاں جاب کرنا بہتر ہے یا نہیں. تھوڑا سا انتظار فرمائیے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم، والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے. ہمارے گھر میں ہر وقت مسئلہ رہتا ہے، کبھی بیگم بیمار ہو جاتی ہے، کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی اس کا استخارہ کر کے اس کا کوئی حل بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر میں ہر وقت سب بیمار رہتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے تمام گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، جملہ امراض سے محفوظ فرمائے. اکرم بھائی آپ بھی تھوڑا سا انتظار فرمائیے. استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے اور استخارے کا جواب بھی بتائیں گے. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ارشد ہے، والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے۔ تو میرا کام تھا کاروبار کا، کافی کام تھا، اب اس میں نا رکاوٹ ہو گئی ہے، وہ کام ختم کر کے میں نیا کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں رکاوٹیں بہت ہو رہی ہیں، بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو برائے مہربانی ذرا استخارہ کر کے مجھے بتا دیں۔ جی ارشد بھائی بالکل انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاروبار میں آپ کی رکاوٹیں ہیں، نیا کام شروع کرنا آپ چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کو تمام جائز کاموں میں آپ کے کامیابی عطا فرمائے اور آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدین چینل کے ناظرین، ہم میل کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری میل ہمیں موصول ہوئی ہے، اسلامی بہن ہے یوکے سے۔ ان کا پرابلم انہوں نے اپنا بتایا کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بے اولادوں کو جلد از جلد اولاد نرینہ صالحہ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے وظیفہ سماعت فرما لیجئے، یا بارئو یا بارئو یا بارئو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اسی طرح ایک عمل اور بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 بار پڑھ لیا کریں، اس کے بعد پھر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے حصول کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے ترتیب وار، وہ بھی جوابات سماعت فرما لیں، روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے فہد بھائی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ بیرون ملک آپ جانا چاہتے ہیں، جاب کے سلسلے میں آپ کو آفر آئی ہے وہاں سے، تو وہاں جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو فہد بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، بیرون ملک جاب کے سلسلے میں آپ کا جانا بہتر ہے، بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے محمد اکرم بھائی، انہوں نے اپنے گھر والوں کا استخارہ کروایا کہ گھر میں سب بیمار رہتے ہیں، گھر والے بھی بیمار رہتے ہیں، بچے بھی بیمار رہتے ہیں۔ اکرم بھائی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کی تمام بیماریاں دور فرمائے، آپ کے گھر والوں کو جملہ امراض سے محفوظ فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اکرم بھائی، اس حوالے سے آپ کے گھر کا استخارہ کیا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات، کوئی ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ صرف بیماریاں ہی ہیں۔ روحانی علاج بھی اکرم بھائی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ ایسا کیجئے کہ 111 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیجئے۔ اب وہ دم والا پانی سب گھر کے افراد کیے، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے محمد ارشد بھائی، انہوں نے استخارہ کروایا کہ کاروبار میں رکاوٹ رہتی ہے، جو بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے، اور آپ نے کوئی نیا بھی کام شروع کیا ہے تو اس میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے۔ ارشد بھائی، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں آپ کے قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے، اور یہ بھی استخارے میں اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل تمام معاملات میں آپ کی بہتری کا بھی اشارہ آ رہا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ارشد بھائی، روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی سماعت فرما لیجیے روحانی علاج۔ ارشد بھائی، آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں نا، کوئی بھی نیا کام شروع کریں تو کام شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں، صرف 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایسا مجرب یہ روحانی علاج ہے، اس کے بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافعو پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا،
ظاہر سی بات ہے آپ کی مرضی ہوگی کہ مجھے میرے تمام جائز کاموں میں کامیابی نصیب ہو، رکاوٹیں نہ آئیں اس میں اور آزمائشیں نہ آئیں. تو جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیں تو کام شروع کرنے سے قبل 20 مرتبہ یا نافیوں پڑھ لیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ فرما لیں، روحانی علاج تحریر فرما لیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی نیا کام شروع کریں تو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافیوں پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے وہ بھی یہ سماعت فرما لیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کروائے اور میل کے ذریعے روحانی علاج معلوم کیے، نمازوں کی پابندی کرنے کی بھی نیت فرما لیں. فرائض کی پابندی بھی کیجیے، نمازوں کی پابندی ہو، اور اپنا صدقہ اور خیرات وقتاً فوقتاً یہ بھی نکالتے رہیے کہ ہم اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں گے، خیرات بھی کرتے رہیں گے، فرائض کی پابندی بھی ہماری ہوگی، اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہوگا تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے تمام معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اور دعا بھی کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجیے، تنہائی میں دعا کیجیے، ذہن نصیب تہجد میں اٹھ کر. یہ مدنی چینل کے ناظرین ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تہجد میں اٹھ کر اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سلسلے میں استخارے آپ کے کر سکیں، لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں تمام ہی کے استخارے کرنا یقیناً ممکن نہیں ہے. تو جن اسلامی بھائیوں کی اس سلسلے میں کالز شامل نہیں کی جا سکیں تو وہ مایوس نہ ہو. الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت ہماری مجلس مکتوبات و تعویرات عطاریہ نے آپ کے لیے ایک اور آسانی فراہم کر دی ہے کہ الحمدللہ عز و جل ایک نمبر آپ سماعت فرما لیجئے، اور مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر ملاحظہ فرمائیں گے 02134858711 02134858711. تو جن کے استخارے اس سلسلے میں نہیں کیے جا سکے اس نمبر پر آپ رابطہ فرما لیجیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت فقط صرف یہ ایک ہی نمبر ہے کہ جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. آپ اس نمبر پر استخارہ کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ کا استخارہ کر کے آپ کو جواب بتا دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجیے. مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ یہ ایڈریس ملاحظہ فرمائیں گے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرضداریوں سے نجات بخشے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. یا ارحم الراحمین، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کیے، یا ارحم الراحمین ان کے تمام مسائل حل فرما، ان کو تمام جائز کاموں میں کامیابی اور ترقی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.